کے 3 سوالات میں سارا علم ہے، قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے، قبر کے 3 سوالات میں سارا علم ہے۔ قبر میں 3 سوالات ہوں گے، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی، معلومات پر نہیں چلے گی۔ پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں نا اسلام پر، پی ایچ ڈی والے بھی کہیں گے ہاں لا ادری، ہم نہیں جانتے، کیونکہ جو آدمی دنیا میں اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، جو آدمی دنیا میں اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا وہ قبر میں صحیح جواب دے سکے گا۔ میرے دوستو، بزرگ عزیزو، 2 فریضے بہت بنیادی ہیں، 2 فریضے بہت بنیادی ہیں جن سے عام طور سے امت ناواقف ہے، ایک علم، دوسرے ایمان۔ اور یہ 2 فریضے ایسے فریضے ہیں کہ جن کو حاصل کیے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ 2 ایسے فریضے بنیادی ہیں، علم اور ایمان، کہ ان کو حاصل کیے بغیر کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ نہ کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جب تک علم نہ ہو، اور کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں جب تک ایمان نہ ہو، کیونکہ ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے، جس طرح شرک اور ریا ایک ہی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا یہ 2 فریضے بنیادی ہیں، علم اور ایمان، اور لوگ ان دونوں فریضوں سے غافل ہیں۔ ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ ایمان والے تو ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں، باپ دادا پر دادا سارے ایمان والے تھے، جب میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو پھر مجھے ایمان کی کیا ضرورت ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایمان لانا کسی مشرک کا اسلام میں داخل ہونے کو کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلامی گھرانے میں پیدا ہونا یہ ہمارے ایمان، ہمارے مومن ہونے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو غیر مسلم پیدا نہیں کرتے۔ ساری دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہودی کے گھر میں، نصرانی کے گھر میں، جس گھر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہر انسان کو مسلمان پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہر انسان کو مسلمان پیدا کرتے ہیں، اللہ نے کوئی انسان غیر مسلم پیدا نہیں کیا۔ صحیح حدیث ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آتے ہیں وہ سب کے سب فطرت اسلام پر پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم ایمانی گھرانے میں پیدا ہوئے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے، ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ دیکھو بہت اہم بات ہے، ہم نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، حج کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، ان کو فرائض سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام فرائض کی صحت اور ان کی قبولیت کا مدار اور اس میں اخلاص کے ہونے کی شرط جو ایمان ہے، اس ایمان کے سیکھنے کو مستقل کام نہیں سمجھتے۔ حالانکہ جس طرح اللہ رب العزت کا تمام فرائض پر عمل کرنا اللہ کا حکم ہے، ایسے اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پر ایمان لانا بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ ایمان لانا صرف اسلام میں داخل ہونے کو نہیں کہتے۔ آپ دیکھیں گے احادیث میں غیروں کے لیے اسلام کی طرف دعوت ہے، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ، جمع کے صیغے کے ساتھ بھی ہے اسلموا تسلموا۔ جو اسلام لے آتے تھے پھر ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی۔ دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے، جو اسلام لے آتے تھے پھر ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ایمان لانے کی کوشش اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کی کوشش تو آپس کی محنت سے کرتے تھے، اور غیروں پر محنت ہوتی تھی کہ وہ اسلام لے آئیں، غیروں پر محنت ہوتی تھی کہ وہ اسلام لے آئیں۔ اور صحابہ کی آپس میں جو محنت تھی وہ ایمان لانے کی تھی۔ غیروں کو کہتے تھے اسلام لے آؤ، اپنوں سے کہتے تھے ایمان لے آؤ۔ دیکھو تو صحیح کیسی اہم بات ہے، اور ہم اس سے کیسے غافل ہیں۔ ایمان لانے کا امر ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام ایمان لانے کا حکم، ایمان لانے کی ترغیب ایمان والوں کو دیتے تھے۔ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کہ آؤ بھائی آؤ ہمارے ساتھ، اب پر ایمان لائیں گے، تو انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اشکال کیا اور یہ عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کو نبی مان چکے ہیں، تو پھر یہ ابن رواحہ کون سے ایمان کی طرف ہمیں بلا رہا ہے؟ آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی کیا کسی پر ایمان لانے کی ضرورت ہے؟ یہ اشکال کیا ایک ایسے آدمی نے جن کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ آؤ ایمان لائیں گے۔
آپ نے فرمایا کہ ہاں ابن رواحہ وہ ایمان کی مجلس قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان لانا مستقل کام ہے، وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے تذکرے کیے جائیں اور اس کے ما سوا کا انکار کیا جائے۔ ایمان کی ازدیاد کا سبب ہی یہی ہے، اور اللہ کا یہ حکم کہ ایمان والو ایمان لاؤ، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ ایمان لانا یہ نہیں کہ آدمی ذہنی طور پر یہ سمجھے کہ ہاں میں ایمان لایا ہوں۔ ایمان لانا کہتے ہیں، ایمان لاتے رہنا کہتے ہیں ایمان کو تازہ کرتے رہنا اور ایمان کی تجدید کرتے رہنا۔ ایمان کی تجدید کرنے کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ ارے سنو تو صحیح، ایمان کی تجدید کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ اللہ نے حکم دیا قرآن میں، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کے علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے فراغت مومن کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے۔ جیسے ہم صبح شام جسم کی غذا کا لینا اپنے جسم کی صحت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی ایمان کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرنا اس طرح ضروری ہے۔ ہم ایک مرتبہ غذا لے کر فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ ہمیں کچھ وقت کے لیے، کچھ وقت کے بعد جسمانی غذا لینی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ایمان اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا یہ اپنے ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اس امر کو پورا کیسے کرتے تھے، صحابہ اس حکم کو پورا کیسے کرتے تھے۔ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور کہتے کہ آؤ اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ ایمان کی تجدید کا طریقہ ہی یہی ہے، ایمان کی تجدید کا طریقہ ہی یہی ہے کہ تم لوگوں کو دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں جمع کرو۔ یہی ایمان کی تجدید کا اور یہی ایمان میں تازگی پیدا کرنے اور یہی ایمان کو بڑھانے کا سبب ہے، کیونکہ کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ صحابہ پر گشت کرتے تھے، صحابہ پر۔ اس زمانے کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے، حالانکہ سب سے بڑا فریضہ ایمان، اس کی محنت خود ایمان والوں پر، سب سے بڑا فریضہ ایمان، اس کی محنت خود ایمان والوں پر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اب رب پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے چلو ہمارے ساتھ چلو اب رب پر ایمان لائیں گے۔ ابن رواحہ کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ اب رب پر ایمان لائیں گے۔ میں نے تو یہ بات عرض کی کہ ایمان لینے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ میرے دوستو عزیزو اس محنت سے ایمان میں کمال چاہیے، اس لیے کہ ہر عمل کا کمال اور اس عمل کی قبولیت ایمان کے کمال پر ہے۔ اس لیے ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو تاکہ اس کو حاصل کرنے کا فکر بھی ہو، اور اس کے ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ بہت اہم بات ہے۔ ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ اس سے نہیں ہو سکتا، ایمان کے کم یا زیادہ ہونے کا اندازہ اس سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ ظاہر کے خلاف آپ کی مدد ہو جائے۔ میری بات بہت توجہ سننا ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی مدد ظاہر کے خلاف ہو جائے یہ اس کے ایمان کا کمال ہے، اور اس زمانے میں مسلمان کے ساتھ وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا کمال ہے۔ اولیاء کے ساتھ اگر کرامتیں ظاہر ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی ولی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے۔ دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے، اگر پوری زندگی بھی ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اگر پوری زندگی میں ولی کی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو تو اس کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ولی ہونا کرامت کا ظاہر ہونا نہیں ہے۔ نبی ہیں لیکن کوئی معجزہ اللہ نے نہیں دیا، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ نبی نہیں ہے؟ میری بات توجہ چاہتی ہے۔ اسی طرح اگر ولی ہے اور کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی تو اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ہی کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اگر ظاہر کے خلاف کوئی مدد نہ ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ان کا ایمان ابھی بنا نہیں ہے، کیونکہ ایمان، ہماری بات دھیان سے سننا، ایمان ظاہر کے خلاف مدد ہونے کو نہیں کہتے، ایمان ظاہر کے خلاف مدد ہونے کو نہیں کہتے۔ ایمان ظاہر کے خلاف
مدد ہونے کو نہیں کہتے بلکہ ایمان کہتے ہیں۔ ماحول کے خلاف، ظاہر کے خلاف، اپنی طبیعت اور چاہت کے خلاف، حالات کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دینا، بس یہ ایمان ہے۔ ظاہر کے خلاف، ماحول کے خلاف، حالات کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دینا، بس یہ ایمان ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے۔ ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے۔ ایمان اس کو نہیں کہتے، ایمان اس کو نہیں کہتے کہ اگر آپ کی مدد ظاہر کے خلاف ہو تو آپ کا ایمان مضبوط ہے، اور اگر آپ کی مدد ظاہر کے خلاف، صحابہ کرام کو دودھ کے بغیر دودھ مل گیا، شہد کے بغیر شہد مل گیا، سارے کفار و مشرکین مشکیزیں بھر کے لائے شراب کے، اللہ نے سارے شراب کے مشکیزوں کو شہد میں تبدیل کر دیا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی جب مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہونے لگے گا تب کہا جائے گا ہاں ایمان بن گیا۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا بن جانا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی غیبی مددوں کو سنتے سنتے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جب ایسا ہونے لگے گا تو سمجھ لو کہ ایمان بن گیا۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر اللہ رب العزت ساری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا میں سے ایک پائی پیسے کی نہ دیں، ایک ٹکڑا روٹی کا نہ دیں، ایک کپڑا پہننے کو ایک ٹکڑا کپڑے کا نہ دیں پہننے کو، ایک جھونپڑا نہ دیں مسلمانوں کو سر چھپانے کو، اور یہ ساری دنیا کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے اوامر کو پورا کریں تو یہ کامل ایمان والے ہیں، یہ کامل ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دینا اس کی رضا کے لیے یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ تم یہ مت دیکھو کہ مسلمان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا مدد ہوئی، یہ دیکھو کہ مسلمان نے اللہ کا حکم اس کی رضا کے لیے پورا کر دیا یا نہیں۔ اگر اللہ رب العزت ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے عمل پر کچھ نہ دیں، ان کے عمل پر کچھ نہ دیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کا بھی ایمان بنا نہیں ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ظاہر کے خلاف مدد ہونا یا کرامات کا ظاہر ہونا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک مسلمان کی مدد ظاہر کے خلاف نہ ہو جاوے اس وقت تک اس کا ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوا۔ حالانکہ میں تو عرض کر چکا کہ اگر اللہ مسلمان کو دنیا میں کچھ بھی نہ دیں اور یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں گزار دے تو یہ آدمی مومن کامل ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ظاہر کے خلاف کچھ نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی اپنی علامتیں ہیں، ایمان کی اپنی علامتیں ہیں۔ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو، ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو، کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو، اور یہ ایمان کی علامتیں احادیث میں تلاش کرو۔ یہ نہیں کہ تم ظاہر کے خلاف ہونے کو ایمان سمجھو، وہ تو ساری دنیا کو اکٹھا کر لیا جاوے تو اس کی حیثیت ایمان کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے آدمی اگر بھینس خریدتا ہے تو اس کا ارادہ دودھ کا ہوتا ہے، گوبر کا ارادہ نہیں ہوتا، گوبر کا ارادہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بھینس کے ساتھ گوبر کا ہونا لازم ہے، بھینس کے ساتھ گوبر کا ہونا لازم ہے، خدا کی قسم اسی طرح اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ دنیا کا مل جانا تو ایک گوبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا جو بھینس گوبر کے لیے خریدتا ہو، بھینس گوبر کے لیے خریدتا ہو، یا یہ چاہتا ہو کہ بھئی ایسی بھینس چاہیے جو گوبر زیادہ کرتی ہو تاکہ ہم اس سے اپلے بنائیں، کھانے پکائیں اور اس کے گوبر کو مختلف ضروریات میں استعمال کریں؟ ایسا تو میرے خیال سے کوئی سوچنے والا دنیا میں نہیں ہوگا جو ایسی بھینس خریدنا چاہے جو گوبر زیادہ کرتی ہو۔ یوں کہے گا ایسی بھینس بتاؤ جو دودھ زیادہ دیتی ہو، جو دودھ زیادہ دیتی ہو۔ بس یہ بات یاد رکھو، کائنات میں مسلمان کو اگر دنیا مل جائے تو وہ ایسا ہے جیسے بھینس کا گوبر مل جانا، اس سے کچھ ضروریات پوری ہو جائیں گی مگر اسے گوبر مقصود نہیں، دودھ مقصود ہے۔ جس طرح دودھ کے ساتھ گوبر ضمناً حاصل ہو کر رہے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہنے والے، اس کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا تو دین کے تابع ہو کر ملے گی،
بس جس طرح بھینس سے گوبر مقصود نہیں موعود ہے، گوبر مقصود نہیں موعود ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی اطاعت مقصود ہے، اللہ کی عبادت اس کی اطاعت مقصود ہے۔ دنیا کی حیثیت گوبر کی طرح یہ موعود ہے، مقصود نہیں ہے۔ دنیا مقصود نہیں موعود ہے۔ سوچو تو صحیح، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، جب عمل سے وہ مقصود نہیں ہے، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے جب وہ عمل سے مقصود نہیں، تو وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے وہ عمل سے مقصود کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری بات سمجھ میں آئی؟ وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا، وہ جنت جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا، جب اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی اطاعت سے جنت مقصود نہیں، تو وہ دنیا جس کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا، جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا سے اپنے محبوب بندوں کو ایسے بچاتا ہے جیسے تمہیں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، یہ تو حیثیت دنیا کی۔ اور ہم یہ سمجھیں کہ اگر دنیا میں کسی کو دنیا مل گئی ظاہر کے خلاف صحابہ کی طرح، تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان بن گیا۔ یہی وجہ ہے زمانے میں کہ جس بزرگ سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی لوگ اس کو بزرگ نہیں مانتے، حالانکہ ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری ولایتوں کا خلاصہ اور قطبیت کا سب سے اونچا درجہ وہ اتباع سنت ہے، جن سنتوں کو زمانے مسلمان ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ اتباع سنت یہ ولایتوں کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بچپن میں کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ حضرت نے عرض کیا مولانا الیاس صاحب سے کہ جی قطبیت کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہاں تو بڑی لمبی زندگی، ریاضت، مجاہدے اور لمبی عبادتیں، اور پوری دنیا سے پوری طرح بے رغبتی اور دنیا سے پوری طرح آدمی کٹ کر تب کہیں جا کر پہنچتا ہے قطب ہونے کے درجے پر۔ ہمارے ایسا ہمارے کیوں؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ آدمی دنیا سے اٹھاؤ سونے والوں کو، سیدھے ہو کے بیٹھو، ٹیکنا لگاؤ، سیدھے ہو کے بیٹھو، دھیان سے بات سنو۔ ارے یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ بڑے ریاضت بڑے مجاہدے کرو گے تو قطب بن جاؤ گے؟ حضرت نے فرمایا جہاں سنتوں کا ماحول نہ ہو اور جہاں خلاف سنت کوئی عمل ہو رہا ہو، تم ماحول کے خلاف لوگوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرو، تو یہ اتباع سنت مخالف ماحول میں یہ تمہیں قطبیت کے درجے تک پہنچا دے گی۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جب تک ایمان کو احادیث میں غور نہیں کرو گے ہمارے اندر ایمان کی طلب پیدا نہ ہوگی۔ ہم اس ایمان سے اس لیے غافل ہیں کہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ انسان کا مزاج ہے، جس چیز کی حقیقت سے ناواقف ہوگا اس چیز سے وہ غافل رہے گا۔ پہلی بات ہے کہ ایمان کی علامتوں میں غور کرو اور احادیث میں دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کسے کہا ہے۔ مجھے دو چیزیں عرض کرنی ہیں، علم اور ایمان۔ پہلے سوال اس بات کا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ پہلے اس ایمان کو صحابہ کے سوالات میں غور کرو، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، پھر آپ نے کیا جواب دیا۔ صحابی نے سوال کیا اے رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ اگر گناہ کو دیکھنے یا گناہ کے کرنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے، ذرا توجہ سے بات سننا، گناہ کرنے یا گناہ کو دیکھنے سے دل میں غم پیدا ہوتا ہے تو یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے۔ ایمان کی سب سے بہت توجہ سے ہماری بات سننی پڑے گی۔ یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے۔ دل سے گناہ کو گناہ سمجھنا اور دل سے گناہ کو دیکھ کر کڑھنا اور غمگین ہونا، یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین شکل ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایمان کی انتہا ہے، یہ ایمان کی انتہا ہے کہ بھئی
گناہ کو دیکھ کر دل برا ہو یا گناہ کر کے دل برا ہو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی منکر کو منکر نہ سمجھے اور نیکی کو نیکی نہ سمجھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل ایمان سے ایسا الٹا کر دیا گیا ہے جیسے کسی تھیلے کو الٹا کر دیا جاوے تو اس کے اندر کا سامان سب باہر آ جاتا ہے. اندر کا سامان سب باہر آ جاتا ہے. نکس قلبہ. میری بات توجہ چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، روکے نہیں ہے، بدلے، تبدیل کرے. اس کو کیا ہے، کیسے تبدیل کرے گا؟ کہ تبدیل ایسے کرے گا کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لے. منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکالے، کیونکہ تغییر کا حکم ہے، بدلنے کا حکم ہے. منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال لے. اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو پھر منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول میں جا کر سمجھائے اور سمجھا کر اس کو اس ماحول سے نکالنے کے لیے اس کو تیار کرے. دیکھو میری بات جا کر سنا، بہت جا کر سننا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں ایمان میں اس لیے کمال نہیں پیدا ہوتا کہ لوگوں نے امر معروف و نہی منکر ان دونوں فریضے کے ادا کرنے کے لیے اخبار، رسائل، مختلف قسم کے پیغامات بھیجنے کے آلات اور ذرائع ان کو ذریعہ سمجھ لیا ہے دین کے پھیلانے کا. حالانکہ ایمان بڑھتا ہی جب ہے جب مسلمان بذات خود بھلائی کا حکم دوسروں کو جا کر کرے اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لائے. بس یہی ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے. تم قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو، قرآن حدیث کو غور سے پڑھتے نہیں ہو. ایمان کی تکمیل کا اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا سبب ہی یہی ہے. قرآن نے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں، اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے یہ دو حکم دیے ہیں کہ تم افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم اپنی ذات سے دوسروں کو خود جا کر بھلائی کا حکم کرو اور انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ. تم اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ایمان میں، دیکھو تو صحیح کسی اچھی بات ہے، تم اگر ایسا کرو گے تمہارے ایمان میں کمال پیدا ہوگا. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. امر معروف اور نہی منکر ان دونوں فریضوں کو عملی طور پر ادا کرنا، تحریر میں، تقریر میں یا اخبار و رسائل میں منکرات کا لکھ دینا، یہ منکر سے روکنے کا اور معروفات پر لانے کا طریقہ نہیں ہے. ہماری بات دھیان سے سنو. اخبار و رسائل میں اوامر لکھ دینا اور منکرات کا لکھ دینا یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ منکر کرنے والے کے پاس جانا اور پہلے درجے میں ہاتھ سے نہیں تو زبان سے اس کو سمجھا کر اس کو اس کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے آنا، عمل کے ماحول میں لے آنا، یہ ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. میں نے ایک بات عرض کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو. کہ برائی کو برائی سمجھنا اور اس سے دل کا کڑھنا اور غمگین ہونا یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے. جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اور یہ کامل ایمان ہے، حالانکہ یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے. کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے ہاتھ سے بدلنے یا زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس گناہ کے ماحول کو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر بدلوائے. جس طرح فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ کہ اس منکر کے ماحول کو دل کے ذریعے بدلے. یا یوں کہا جائے، معروف جو اس کا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، یا یہ کہ یہ آدمی دل سے اس منکر کو برا سمجھے. جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، آخری درجہ ایمان کا یہ ہے، سب سے کمزور ترین، جس کے بعد پھر ایمان کا کوئی ذرہ اس کے دل میں نہیں ہے. وہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس منکر کے ہونے کو برا سمجھے. منکر کو نہیں بلکہ منکر ہونے کو برا سمجھے. دیکھو میری بات میں فرق ہے بہت. منکر کو تو منکر جانتا ہی ہے برا ہے، لیکن اگر زبان نہیں کھول سکتا اور ہاتھ نہیں چلا سکتا تو پھر ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ یہ اس منکر کے ہونے کو دل سے برا سمجھے اور اللہ سے کہے دعاؤں کے ذریعے کہ اے اللہ
میں ہاتھ نہیں چلا سکتا اور حالات ایسے ہیں کہ میں زبان نہیں کھول سکتا، تو کم سے کم اس کے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے، ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ یہ دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کروائے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، ایمان کا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ یہ منکر کو اپنی دل کی کڑھن سے اور تنہائیوں کی دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو ختم کرائے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرتا، میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ 24 گھنٹے میں کون سا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم تنہا اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر جتنا عالم میں منکر پھیلا ہوا ہے اور جتنی امت منکرات میں مشغول ہے، ہم اس کے لیے تنہائی میں دعا مانگتے ہوں کہ اے اللہ اس منکر کو ختم کر دے۔ میں سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں سب سے، کہ اگر 24 گھنٹے میں کوئی 1 منٹ ہم پر ایسا گزرتا ہو جس میں ہم منکرات کو دیکھ کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اس منکر کو ختم کر دے، بتاؤ ذرا روزانہ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جس میں ہم سارے عالم میں ہونے والے منکرات اور سارے عالم میں مسلمانوں جو گناہ کر رہے ہیں، ہم کبھی تنہائی میں دعا مانگیں اس کے لیے؟ اگر ہمارا معمول